گواہی دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے۔ ماشاء اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی۔ اور میرا سلام ہر عاشق ہر مومن پر جو اپنی خوشی اور غم کو منسوب کرتا ہے آل محمد کی خوشی اور غم کے ساتھ۔ جیسے جناب ذاکر صاحب جو شادی باغ والے ہیں، انہوں نے جیسے فرمایا کہ آپ کو ذاکر بھی سننا آتا ہے، عالم بھی سننا آتا ہے، اب پتہ نہیں فقیر کی اولاد کو سننا آتا ہے کہ نہیں آتا، کہ ہمارے مزاج ہمارے رویے اتنا ذاکری ہے، جس لہجے کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے مانوس ہیں آپ۔ لیکن میرا یہاں کا تجربہ یا یہاں کے سننے والے سماعتیں اچھی رکھتے ہیں، اور آج بھی اسی امید کے ساتھ میں آپ کے حضور حاضر ہوں۔ اور حیرت یہ ہے کہ اس پورے پاکستان میں کوئی ایسا ذاکر نہیں جسے تلاوت کی بھی جو ہے وہ فرمائش ہوتی ہے، لیکن میری یہ سعادت ہے کہ لیکن قرآن بھی وہ پڑھوں گا جس میں حمد بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، منقبت بھی ہوگی۔ اور ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کاش کہ آل محمد ہماری معرفتیں اتنی بلند کر دیں، ہم مکمل آل محمد کے فضائل جو ہے وہ قرآن ہی سے پڑھیں، اور خدا کی آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے اگلا جملہ، خدا کی قسم جس طرح آج کچھ کو یقین ہے کہ بائے بسم اللہ علی کی ذات ہے، انہوں نے قرآن سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ دیکھیں نجدی کبھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ ہوئے ہوئے جاؤ دیکھ لینا، یہ اگر نہیں یقین تو انٹرنیٹ پہ دیکھ لینا کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جب اس منبر سے ہر بات قرآن سے ہوگی نا، مجھے یقین ہے کہ یہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ آئے یہ تو قرآن شیعوں کہہ رہے ہیں، جس طرح اہل بیت کو ماننا چھوڑ دیا ہے۔ آئے یعنی کیا منصف مزاجی ہے، تیرا کون سا انصاف ہے، تو کہاں کھڑا ہے، ایک ہی صدیق ہو سکتا ہے۔ ہائے یا پاک نبی کو مان یا کسی اور کو مان۔ ہوئے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، نہیں تفصیل میں جانا چاہتا، اور نہ اس میں کہتا ہوں کاش کہ یہ بات سمجھ آ جائے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ رسول آپ کی ذات کو اگر محور بنا دیا جائے، خدا کی قسم آل بھی اچھی لگنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ سے کہہ رہا ہوں اصحاب وفا بھی اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی دکانداریاں نہ بناؤ۔ آؤ بہرحال میں اس تفصیل میں نہ جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں قرآن کی چند آیات آپ کے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے آپ سنیں ویسے جیسے آپ نعت اور منقبت سنتے ہیں جی۔ یہ میں بعد پوچھوں گا کہ مزاج کیسے آپ کے، اور کیسے کوئی طبیعت میں ناگواری تو نہیں گزر رہی پر محمد وال محمد سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ہدیہ نات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاید میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے فقط یہ کہوں گا کہ ہر مزاج ہر ایک کی پسند شاید نہ ہو، لیکن آؤ تو صحیح، ہم اس ممبر پہ جو ایک الزام برائے الزام ہے کہ یہاں پہ نعت نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا. مجھے نہیں پتا تمہارے مزاج کس طرح کے سننے کے ہوتے ہیں، لیکن نعت اس لیے پڑھتا ہوں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، محمد ہیں تو والے محمد بھی ہیں. آؤ نعت اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ الزام برائے الزام. آ تو نعت پڑھ کے تو دیکھ. میں یہ بڑے وثوق اور بڑے مان سے یہ بات آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم واقعی حقیقی معنوں میں نعت ہو تو یہ لوگ سنتے بھی ہیں. میں اسی جگہ پہ تجربہ کر چکا ہوں. آؤ ایک لفظ ہے جس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ بس مصطفیٰ ہے. ہائے جو جتنا شعور ہے ایک بشر میں، خدا کی قسم اسی بلندی سے اپنے شعور کے مطابق پیر علمدار شاہ صاحب نے یہ نعت لکھی ہے. میں پیش کروں اگر اجازت. ہائے وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس. اگر آپ کی توجہ رہی، میں کہ تو جتنی اب تک داد آپ نے دی ہے نا، وہ سارے دن کی ملا کے اس کے ثانی پہ آپ جواب دیں گے. ہاں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. کیا وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. ثانی توجہ ہے، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. وہ بس مصطفیٰ ہے، اس گل دا مل پایا شاعر نے. وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے. خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے. ہائے جی مہربان، جی مہربان. خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے، وہ بس مصطفیٰ، وہ بس مصطفیٰ ہے،
وہ بس مصطفیٰ ہے صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مہربانی بھی تسی تے ماشاءاللہ واقعی خوبصورت مزاج رکھوں ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے جو صلی علیہ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے حبیب خدا خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے اور شعر ہے شعر کیا ہے کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے آئے آئے بھئی نال سنا رہو واقعی نال مدینے آن تے جان دی گل اے سفر نامہ تے ہو سکتا ہے نات کہتے کسے ہیں بھی مہربان ہاں جی مہربان شاباش جی مہربان وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے اور شعر دینے جا رہا ہوں کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے کبھی سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے اصل روپ اس نے دکھایا ہی کب ہے نتیجہ جو نہ ہی بشر ہے جو نہ ہی خدا ہے جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی بھائی جیوندے رہو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی واہ واہ طیب صاحب جی مہربانی ماشاءاللہ 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 جی میں ضرور کسی ذہن میں وہ سمایا ہی کب ہے سمجھ میں کسی کے وہ آیا ہی کب ہے اصل روپ اس نے دکھایا ہی کب ہے نتیجہ جو نہ ہی بشر ہے جو نہ ہی خدا ہے وہ بس جی مہربانی میں ہو جی مہربانی مہربانی بہت شکریہ جو نہ ہی بشر ہے جو نہ ہی خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میں بہت تیزی کر رہے ہوں بالکل مختصر میں پیش کر رہے ہیں جی کیا جڑے کہندے تسی نبی ساڈے جے بھئی میں ایک گل کر کے کوئی تنزیہ نہیں ایک دلیل اچھے طریقے نال اے دس اگر تو اپنے پیو دا تابعدار پتر ہیں تے کدی پیو نو ہی اپنے جا کے اوئے اوئے شرط تابعدار اگر اولاد ہوئے پیو نو اپنے جا کہندی ہے تے پھر میں تن دسنا کہ میرے نبی کس شان تے مالک نے کیا پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے آئے 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 یہ ہے ہمارے مصطفیٰ پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے نگاہ کرم سے ولی بنتے دیکھے غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی بھائی مہربانی
بھئی تسی تے اس گل دا مول پاتا ہے بھئی واہ بھئی سلامتیاں ہوں بھئی سلامتیاں ہوں آؤ میں زیادہ تفصیل چنا جامع فقط ایک گل کے لعاب دہن جو حسین علیہ السلام کی گھٹی تھی نا وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا اب اس لعاب دہن کا نتیجہ میں بتانے جا رہا کہاں تک پہنچا تھا غلام جس کے مولا نتیجہ دینے جا رہا ہوں غلام جس کے مولا علی بیت دیکھے لعاب دہن جس کا کرب و بلا ہے وہ بس جی مہربانی بھائی جی مہربانی واہ واہ اچھا جی اچھا بسم اللہ جی مہربانی جی مہربانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ضرور پسینے سے جس کے نبی بنتے دیکھے نگاہ کرم سے ولی بنتے دیکھے غلام جس کے مولا علی بنتے دیکھے لعاب دہن جس کا کرب و بلا ہے وہ بس مصطفیٰ جی اس زندگی رہی تے پھر انہوں مکمل کرنے کا آخری شعر میں دے رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک تفصیل میں نے یہ آئے تھی ایک ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہاں اور کس کے لیے تھی آج جو کہنے جا رہا ہوں کیا اور میں نعت سے باہر نہیں ہو رہا نعت ہی رہے گی آؤ تجھے کچھ کہنے جا رہا ہوں کیا انداز یہ ہے پلانوں کا منبر ہے خنبر سجایا آئے ہائے پلانوں کا منبر ہے خنبر سجایا یوں اپنے وسیع کو اٹھا کر دکھایا خدا کا یوں پیغام پورا پہنچایا کیا علی جیسا مولا بھی جس کی عطا ہے وہ بس مصطفیٰ آئے ہائے جی میرے صدقہ محمد وآل محمد میرے مالک جن لوگ بیٹھے نہیں میرے مالک تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں میرے اللہ ان کا عقیدہ ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے میرے اللہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ان کے رسول ہیں میرے مالک ہمارا عقیدہ ہے کہ یا علی سرکار کی ولایت کا سب اقرار کرنے والے ہیں میرے مولا میرے مالک اس عقیدے کے صدقے میں جو دلوں میں موجود ہے تو سمیع البصیر ہے انہی پاکوں کا صدقہ میرے مالک جو دلوں میں موجود ہے جو شرم کے مارے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے میرے مالک تو سب کچھ جانتا ہے میرے مالک سب کچھ عطا کر دے میرے مالک سب کچھ عطا کر دے میرے مالک سب کچھ عطا کر دے بر محمد وآل محمد صلوات حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ خدمت دین کا یہ سما بن گئی آؤ اس گل ہوتے کہ میں مضمون وکھرا جا میرا دل کر دیتا ہوں لائک اس میں نہ تسا جس طرح سنی ہے میں نے یقین ہے محمد مصطفیٰ بعد ام المومنین دی گل بھی تسی اسی طرح سنو ہائے ہائے آؤ تو انہوں دسیے اے ام المومنین او نے جنہ دے غم چ سرکار نے پورا سال غم دا بنایا
جی گل ہے نا جی. آؤ میں تفصیل چ نہ جاواں تے گل کریں. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، لیکن اج میرا وجدان ہے کہندا اے بھی تسی جس طرح تہاڈی سماعت ہے نا کمال سنو گے. خدمت دین کا یہ سما بن گئی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن. بھائی جیوندے رہو. یہ مینوں لگتا ہے شاعر مزاج بھی لوگ بیٹھے ہیں. بن کے اے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئے. جی ماشاءاللہ جی مہربانی. سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. کوئی تو جو پوری تاریخ پیش کر رہے ہیں، کوئی عام نہیں، پوری تاریخ. سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ آ سکی، اپنے سرتاج کے من کو یوں بھاگ گئی. اوئے ہوئے جی بھائی مہربانی. خدا کی قسم تاریخ صرف پیش کر رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے نہیں. کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ آ سکی، اپنے سرتاج کے من کو یوں بھاگ گئی. یوں بھاگ گئی. ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی. بھائی واہ واہ بھائی واہ. جی ماشاء اللہ. آگے کیے. جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی. مال و دولت میرا یہ پاک بی بی، خدا کی قسم یہ تنہائی میں کبھی میں آنسوؤں کے ساتھ یہ خود پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو سناتا ہوں. فقیر کا بیٹا ہوں نا، یہ نہیں صرف تمہیں ہی سناتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو بھی یہ سناتا ہوں. اور یہ شعر بطور خاص کیا ہے. مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو، اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو. تمہیں ہر ایک مقروض بھی ہے میرا، معاف قرضے نہ سب کچھ نہ واپس کرو. واپس کرو. جس کو سب لوگ کہتے تھے صادق امی، اس امی کے لیے بھی اماں بن گئی. جس کو سب لوگ کہتے تھے صادق امی، اس امی کے لیے بھی اماں بن. پھر زندگی ریس کو مکمل کروں گا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. کیا انتہائی توجہ. پھر مولا کائنات کا ایک دو شعر پڑھ کے میں، بلکہ مصاحب ذاکر صاحب ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ انتہائی توجہ طلب شعر ہے، بلکہ مجھے اب یہاں پہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی جو میں کہنے جا رہا ہوں. کیا اب اس دنیاوی اعتبار سے اس بی بی کا مقام دینے جا رہا ہوں. کیا سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. اوئے ہوئے بھئی میں جس سطح پہ. جی مہربانی. پھر میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. اس کی چوکھٹ کے ادنا بیکاری جو تھے، تیری نظروں میں وہ بھی غنی بہ گئے. جی مہربانی.
جی مہربان، واہ واہ واہ، جی مہربان، جی مہربان، اچھا اچھا جی بسم اللہ، سلامت رہو جی، سلامت رہو۔ تسی منو منفرد لگے ہو، اس واسطے گلنا بھی میرا دل کیتا کہ جڑیاں کٹ سنائیاں جاندیاں ہیں۔ اس کی چوکھٹ کی ادنا بیکاری جو تھے تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے، غنی بن گئے۔ تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر، نانی حسنین کی صاحبہ بن گئے۔ جی مہربان، تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر، نانی حسنین کی صاحباں بن گئی، نانی حسنین کی صاحباں بن گئی۔ اور پھر زندگی پھر کہہ رہا ہوں، اس کو بھی مکمل کریں گے جی۔ گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا۔ اچھا جی، شرح صرف اتنی گل آکھاں، کہندے نے کہ جس گھر وچ بھی اے رواج ہے ساڈے بھی تھے، توجہ رکھنا ذرا، جس گھر دے وچ بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، گھر والا اپنی حیثیت دے مطابق خدا صدقہ لاندا ہے۔ این جی گل تے ایک بچہ آیا ہے اللہ دے گھر، اوئے ہوئے بھائی مہربان۔ اچھا بھی اس ربائی تو بعد منو اکثر گلا رہندا ہے کہ منو داد لوگ باہر نکل کے دیندے نے، گل تے بڑی وڈی کر گئے ہو پیر صاحب، لیکن اے پتر نقدو نقد لینی ہے میں تھوڑے کو داد ایتھے ہی تے خدا دے واسطے میں پھر کہنا کوئی مشکل گل کو نہیں سمجھن وچ، لیکن آؤ ایک اللہ نے بھی صدقہ لایا ہے اپنی شان دے مطابق۔ اوئے ہوئے لو جی، اس صدقہ صرف محور ہے تے تسی گل سننی ہے کیا؟ گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا۔ 13 رجب رو میں اس علاقے وچ نہیں گا، لیکن تو انہوں پہلے 13 رجب سنا جائیں۔ گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا، دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا۔ گھر میں خالق کے امامت کا اجالا اترا، دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا۔ اور توجہ، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، ہاں دیکھ کر شکل علی چاند کا چہرہ اترا۔ اور آج تک کعبے کے چکر میں ہے مصروف جہاں، آج تک مولا علی تیرا نا صدقہ اترا۔ اوئے او بھی مہربان، اوئے بھائی مہربانی بیٹا، باہر آ لے ہو توڑا شکریہ بھائی مہربان۔ ہاں 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 جی مہربان مہربان۔ جی مہربان مہربان۔ آج تک کعبے کے چکر میں ہے مصروف جہاں، آج تک مولا علی تیرا نا صدقہ اترا۔ اور جو بشر مدح مرتضی نہ کرے، جو بشر مدح، یہ پھر کہہ رہے ہیں جو بشر مدح
اگر مشورہ چنگا لگے مجھے یقین ہے اس تو ہی وعدے نو چنگا ہو کے سنو گے تسی جڑی اگلی گل کہہ رہے ہیں جو بشر مت ہے مرتضی نہ کرے پھر کہہ رہے ہیں جو بشر مت ہے مرتضی نہ کرے اس کو کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے اوئے اوئے جی مہربانی 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 جی بسم دعا کرنی ہے سنن دی جا واہ واہ جو بشر مت ہے مرتضی نہ کرے اس کو کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے اس کو کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے اس کو کہہ دو یہ مشورہ چنگا لگے اس تو اگلا بھی ایک گل کر رہے ہیں بہت جلدی بات رہے ہیں کیا جس کو بچنا ہو پھر میں کر رہا انتہائی توجہ جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے وہ علی کا مقابلہ ہائے ہائے جی مہربانی وہ ولی یہ بھی گل میں مہربانی مہربانی تواڈے کو دعا لینی ہے ساڈی تواڈی دعا دی اچھا جی صدقہ محمد و آل محمد یہ پھر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میں قرآن تو گل آکھی نہیں سمجھ آئی تو اس طرح کہہ دینا جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے پنجتن سے مباہلہ اوئے ہوئے ہائے ہائے پنجتن سے مباہلہ نہ کرے پنجتن سے اور شیر اچھا جی جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے پنجتن سے مباہلہ نہ کرے پنجتن سے ہاں اس کی تعظیم ہے اس کی کس کی تم نے سمجھنا ہے میں نے بتانا نہیں ہے یہ تو بھی سمجھ گئے سن بی بی نے صرف آکھیا کہ رسول دی تینوں جڑا وہ حق نہیں ملیا مصاحب نہیں پڑھ رہا لیکن انہاں کو نہ لکھوا کے دس دیتے کہ انہاں نہیں سی دیتا اوئے ہوئے ایف آئی آر چ نہ کنے دیتے او یار اس بڑا ٹاپک عجیب ہے میں تفصیل چ نہیں جانے دا مطلب ہے کدھرے نہ کدھرے انہاں دے دل وچ موجود ہے لیکن خدا دے واسطے اے بے انصافی بہت بڑی بے انصافی ہے کہ تسی اے منن دے باوجود ہر کتاب نو تسی صحیح کہندے ہو تو اس انہاں ساریاں صحیح کتاب لکھنا لیا صحیح یہ لکھ دیتا کہ بی بی نو حق نہیں لبا تو تسی کون ہو یار یا وہ صحیح نہیں یا تسی غلط ہو یا تسی صحیح ہو یا وہ غلط نہیں یہ جرت کرو نہ کبھی یہ آپس بہ کے آپس سے مسئلہ حل کرو ساڑھے وال نہ ہو کسے وال بھی نہ جاؤ یہ اچھا شعور نہ دیکھو نا وہ جدوں دلیل مک جاندی ہے تو قتلاں تے آ جاندے نہیں اوئے ہوئے 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 دلیل مک جاوے نا او یاؤ یار دلیل نہ بہ کے گل کرو اس تفصیل سے پھر میں کہنا کہ موضوع ایک بڑا طویل ہے میں جڑی گل کر رہے ہیں کیا اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم یہ جب گل کھلے کہ مجھے یقین ہے تھوڑیاں محبتاں پاک بی بی نہ ویکھن سے نظر آن گیا اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم پھر کہہ رہے ہیں اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم وہ جو تعظیم سیدہ نہ کرے ہائے ہائے شاعر صاحب بھی تشریف لے آئے نزاکر صاحب اس کی تعظیم ہے گناہ عظیم وہ جو تعظیم سیدہ اور آخری شعر
یہ مزاج دو طرح دے نظر آتے ہیں، محبت والے بھی۔ آخری گل میں کر رہا مصاحب انشاءاللہ جناب ذاکر صاحب پڑھن گے، آخری گل کر رہے ہیں، انہوں جس مرضی تسی پیرائے وچ جڑا لے جانا، جڑا میں کہہ رہا حکم خالق سے کہہ گئے ہیں رسول، کدے حکم نال؟ رب دے حکم نال۔ حکم خالق سے کہہ گئے ہیں رسول، فاطمہ کو کوئی خفا نہ کرے، فاطمہ کو۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ اخلاص شریف۔ خدا توڑیاں قبول کرے ڈیوٹیاں طیب شاد مرحومین واسطے اور خصوصاً اپنے مرحومین واسطے۔ تو ایک بچوں میں گل کہندا جاواں، فقیر دا پتر پتر یہی کچھ جڑا نا اگلیاں نو پہنچ سکتا ہے۔ تواڈے واسطے اتنا کچھ چھٹ گئے، تانوں سب تو وڈی گل پتر جم کے گئے۔ تے میرے بچوں اپنے مرن والےاں نو کدی بھولیا نہ کرو، یہ اپنی اولاد دے سامنے اور کچھ نہیں، ایک باری فاتحہ پڑھ کے ضرور جڑا بخشیا کرو۔ اس واسطے اج تسی کرو گے، کل اولاد تواڈے واسطے کرے گی۔ تے نہ گلاں نہ بھولیا کرو، اسی آل محمد دے منن والے ہیں، تے آل محمد کدی بھی جدا نہیں قرآن تو، نہ قرآن جدا ہے آل محمد تو۔ سر کٹا کے بھی دسیا اسی قرآن تو جدا نہیں ہیں، کٹے ہوئے سر تو قرآن پڑھ کے۔ تے قرآن دے نال پتر وابستگی اپنی رکھو، خدا دی قسم فائدہ ہی فائدہ جی۔ آؤ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ اخلاص ری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ جی میں ان کے بعد شاعر آل عمران قاری القصائد جناب صفدر حسین ساکی صاحب، علامہ ریاض حسین رضوی آف قلعہ میاں سنگھ۔ ان کے بعد قاری القصائد قاضی وسیم عباس صفدر آف خانے وال۔ ان کے بعد سید الذاکرین جناب سید زرغام عباس بخاری آف جھنگ خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جڑے بیٹھے اونچے آواز نال حیدری۔ زندہ و سلامت رہو، بچیاں نال آباد تے شاد رہو۔ سخی امام حسین تانوں وسدے رکھے، میرے بھائی دی محنت خرچ اخراجات پاک مخدومہ قبول فرما۔